جو غلام مصطفیٰ اس کا خاوند ہے اس نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ تم میرا ایک کام کرو، میں تمہارا ادھار اتار دوں گا اور تم جو ہے میری بیوی اور دونوں بچوں کو مار پر لے گیا، اور اوپر لے جا کر تو میں نے پھر مجھ پہ شیطان آ گیا، ریپ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھی میں نے تمہیں اب مارنا ہے، تمہارے خاوند نے بھیجا ہے۔ پھر عورت نے کہا کہ اگر یہاں تک بات آ گئی تو تم مجھے اب مار دو۔ شوہر نے اپنے ہمسائے کے ہاتھوں اپنی بیوی اور اپنی کمسن بیٹی کو بڑی برہمی سے قتل کروایا۔ گوجرانوالہ پولیس نے 12 گھنٹے کے اندر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے سی پی او گوجرانوالہ غیاث گل صاحب سے۔ جی غیاث صاحب بتائیے گا اس سارے واقعے کے حوالے سے، یہ اندھوناک واقعہ جو گوجرانوالہ میں پیش آیا، ایک شوہر ہی اپنی بیوی کو قتل کروا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 27 تاریخ کو تقریباً 4 سے 5 بجے کے درمیان میں ہمیں یہ 15 پہ کال ریسیو ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ رحمت ٹاؤن ہے، علاقہ تھانہ گرجاخ میں، وہاں پہ ایک گھر میں فرسٹ فلور کے اوپر ایک عورت اور اس کی بیٹی کی گلا کٹی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ ایک انتہائی الارمنگ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارا شہر ہے اور اس میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ خاتون اور بچی کا جو ہے وہ گلا کاٹا گیا ہے۔ میں خود موقع پر پہنچا، ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی اور ہم نے رسپونڈ جب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک فرسٹ فلور کے اوپر ایک سٹور نما کمرہ تھا جس میں انتہائی پیسفل طریقے سے عورت کی اور بچی کی لاش پڑی ہوئی تھی، بلیڈنگ بھی وہیں پہ تھی، سارا خون بھی وہیں پہ تھا اور کسی قسم کی سکفل نہیں تھی۔ اس سے ہمیں یہ شک پڑا کہ یہ کوئی انسائڈر یا کوئی نون پرسن ہے، کیونکہ یا انٹاکسیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کہ بے ہوش کر کے کسی نے مارا ہو، کیونکہ وہ اس طرح کا سین نہیں تھا کہ آپ جب جاتے ہیں تو مزاحمت ہوتی ہے، آپ نے چھری مارنی ہے، ظاہر ہے کٹس آتے ہیں، ہماری جو تفتیشوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہے۔ میں نے اور ہماری ٹیم نے ہسبینڈ کو، ظاہر ہے وہ اس وقت کافی جس طرح ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ یہ میں تو صبح گھر سے 8 بجے کے قریب گھر سے نکل گیا تھا اور یہ جو ہے اوپر سے ہماری ایک گرل کٹی ہوئی ہے وہاں سے ملزم آیا ہے، اور پھر یہ میرے لیے بھی ایک الارمنگ تھا کیونکہ ہم نے جب گرل کو دیکھا تو وہاں سے بندہ گزرنے کا چانس نہیں تھا۔ ہم نے اس کو چیک کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ واقعی 8 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھی اور اینٹیسپیٹ یہ کیا کہ ٹائم سنس ڈیتھ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ کتنا پہلے کا ہے، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید اس کو سوتے میں اس نے کوئی بے ہوشی کی دوائی دے کے نہ مار کے نکل گیا ہو۔ ہم نے جب تفتیش کی، بندوں کو جو اس گلی میں سے گزر رہے تھے ان کو انٹیروگیٹ کیا تو اس میں ایک دودھ والا ہمارے سامنے آیا اور دودھ والے نے آ کے بتایا کہ جی میں نے تو 11 بجے وہاں پہ دودھ دیا اور اس وقت وہ عورت زندہ تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک نیا ٹرن آ گیا انویسٹیگیشن میں کہ یہ تو اس وقت لائیو تھی جب وہ گھر سے نکل گیا اور گھر میں واپس آنا بھی خاوند کا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے علاقہ جات میں جتنے کیمرہ جات تھے اس کو کلوز کیا اور دیکھا کہ اس گلی یا اس ڈائریکشن میں کتنی موومنٹ ہے لوگوں کی اس 2 گھنٹے میں، 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ دودھ والے کے جانے کے بعد، اور جو فرسٹ رسپونڈنٹ بھی جو تھا وہ اسی نے فون کر کے اپنے بھابھی کو کہا تھا کہ میں گھر فون کر رہا ہوں، کوئی اٹھا نہیں رہا، آپ جا کے چیک کریں۔ اچھا، اپنے سارے معاملات وہ سیٹل کر رہا تھا، ثبوت پکے کر رہا تھا کہ میں باہر فون کر رہا ہوں، جا کے چیک کریں۔ تو وہ جب پہنچی تو اس نے اس کی بھابھی فرسٹ انفارمر تھی کہ جی وہ پہنچی تو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی، ایک بچی جو تھی وہ نیچے سوئی ہوئی تھی، وہ بچ گئی۔ اچھا خیر، ہم نے جب اس کو کلوز کیا بندوں کو تو اس 2 گھنٹے کے درمیان میں ہمیں جتنے بندے نظر آئے وہ ہم نے پھر شامل تفتیش کرنے شروع کی۔ اس میں ہمیں ایک آدمی ایسا نظر آیا جو ایک موومنٹ میں اسی علاقے کا ایک ڈریس پہن کے نکلتا ہے، واپس جاتا ہے اور پھر دوسری دفعہ کپڑے چینج کر کے آتا ہے۔ اچھا، وہ ہمارا اس وقت پرائم سسپیکٹ بن گیا۔ اس کو پھر تقریباً ہم نے رات کو 3-4 بجے جا کے اس کو کلوز کیا، اور کلوز کرنے کے بعد ہم نے پھر انٹیروگیشن شروع کی، اور انٹیروگیشن کرتے کرتے باقی لوگوں کے ساتھ آخر میں اس نے صبح کنفیس کیا کہ جی میں نے ہی یہ کام کیا ہے اور میں نے ہسبینڈ کے کہنے پہ کیا۔ اس نے جو سٹوری سنائی اس نے کہا جی کہ وہ میں ایسے ہی آوارہ سا آدمی ہوں اور میں جوئے میں تقریباً 2.5 لاکھ ہار چکا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے 4 دن پہلے جو غلام مصطفیٰ اس کا خاوند ہے اس نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ تم میرا ایک کام کرو تو ہم دونوں جو ہیں اس میں سکھی ہو سکتے ہیں، میں تمہارا ادھار اتار دوں گا اور تم جو ہے میری بیوی اور دونوں بچوں کو مار۔ اچھا، اس نے یہ کہا تھا کہ بیوی اور دونوں بچوں کو مار، ان سب کو تم نے مارنا ہے۔ اور اس نے کہتا جی میں نے کہا جی میں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے اگلے دن میری ٹاپس دیے 2، اس نے کہا یہ تم ایڈوانس لے لو اس کو۔ وہ پھر اس نے جا کے 28,000 روپے کے بیچے اور وہ 28,000 اس نے رکھ لیا، اور اس نے پوچھا کہ جی اب میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا میں گرل اوپر سے توڑ دوں گا، تم وہاں سے آ جانا۔ اس نے کہا جی گرل سے تو نہیں میں آ سکوں گا۔ پھر اس نے کہا تم مین ڈور سے انٹر ہو جانا، میں کھول دوں گا دروازہ، ایک تو تم 11 بجے کے قریب میری بیگم لیٹے گی، وہ بچوں کے ساتھ اس کو سلائے گی، تو تم جا کے تو یہ کام کرنا ہے تم نے۔
وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں پسٹل سے کروں گا، تو اس نے کہا پسٹل سے نہیں کرنا، کیونکہ جب تم گولی چلاؤ گے تو آواز آئے گی، لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو تم نے چھری سے کرنا ہے. چھری بھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس جگہ پڑی ہوگی، وہاں جا کے تم نے وہ چھری نکالنی ہے اور اس سے ایک شوہر اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کے کم سی بارے بیٹیوں کو میں مروانے کا پلان کر رہا ہے، پلان پورا اس کو بتا رہا ہے، چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. کہاں کہاں کیا چیز پڑی ہوگی، کس ٹائم پہ کیا ہوگی. وہ کہتا ہے جی کہ میں باہر ویٹ کر رہا تھا، 11 بجے جب دودھ والا دودھ دے کے نکلا ہے تو میں ساتھ ہی انٹر ہو گیا، اور میں گیا ہوں تو نیچے بچے دو سو رہے تھے، یہ تھی، میں نے اس کو اوور پاور کیا، میں اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کر تو میں نے پھر مجھ پہ شیطان آ گیا اور میں نے اس کا ریپ کیا پہلے، اور ریپ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھی میں نے تمہیں اب مارنا ہے، تمہارے خاوند نے بھیجا ہے. تو وہ اس پھر عورت نے کہا کہ اگر یہاں تک بات آ گئی تو تم مجھے اب مار دو، میرا زندہ رہنا بنتا ہی. اور اس نے وداؤٹ اینی ریزسٹنس جو ہے پھر اس نے اس کا گلا کاٹ دیا. یعنی کہ ایک وہ شخص اقبال جرم کر رہا ہے کہ جس طریقے سے اسے ریپ کیا، ریپ کرنے کے بعد اس نے بتایا جی کہ تمہارے شوہر نے بھیجا ہے، تو بیوی نے کہا مجھے مار دو. اس نے کہا اب ریپ بھی ہو گیا، جو میرا خاوند ہے سب کچھ ہے، تو میں نے اب زندہ رہ کے یعنی خاوند نے ہی بھیجا ہے مارنے کے لیے، تو میں بالکل ریزسٹ نہیں کرتی، مار یہ اس نے کہا. جی. اور اس نے کہتا ہے میں نے گلا کاٹا. وہی ہم کہتے تھے نا کہ اتنے پیسفل طریقے سے کیسے ہوا، تو وہ خود ہی اس نے وڈرا کر گئی کہ میں اب کوئی ریزسٹنس نہیں کرتی، مار. کہتا ہے میں جب اس کو گلا کاٹ کے مار کے نیچے اتر رہا تھا تو بچی ایک اٹھ گئی، وہ مجھے رستے میں مل گئی اور مجھے جانتی تھی کہ میں ہمسایہ ہوں. تو کہتا پھر میں نے اس کو کہا کہ آؤ تمہاری ماما اوپر بلا رہی ہے، تو اس کو بھی جا کے کمرے میں نے سانس لگا کے ذبح کر دی. اور اس کے بعد میں نیچے اترا اور وہ تیسری چونکہ سوئی ہوئی تھی وہ کمرے میں، وہ نہیں سامنے لگی، تو یہ پھر گھر سے باہر نکل گیا. گھر سے باہر نکل کے پھر اس نے جا کے اپنے کپڑے چینج کیے اور ہاتھ وہیں سے دھو کر گیا تھا، لیکن وہ بلیک کلر کے کپڑے تھے، اتنا پتہ نہیں چلتا. تو وہ پھر کپڑے بھی ہم نے لے لیے، اس میں جو ہمارا DNA تھا ریپ کا وہ بھی اس پہ اویلیبل ہے، تو وہ بھی ہم نے پھر لے لیا ہے. تو پھر ہم نے پھر اس کی ہسبینڈ کو پک کیا. اچھا، ہسبینڈ نے یہ سارا جو کروایا ہے، اپنی بیوی اور معصوم بچی کو قتل کروا دیا، اس کے پیچھے ریزن کیا بتائی شوہر؟ ریزن وہ کہتا ہے کہ جی میں ان سے تنگ تھا اور میں دوسری شادی کر کے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا تھا اور میں ان سے بس جان چھڑانا چاہتا تھا. اتنی سی بات کے اوپر اس قدر گھنونے کام کیا. یہ جی ظلم کی انتہا ناظرین. دوسری شادی اگر کرنا چاہتا تھا وہ ظالم شخص، اس کو چاہیے تھا کہ طلاق دے دیتا، علیحدگی اختیار کر لیتا، لیکن اتنے ظالمانہ طریقے سے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو قتل نہ کرواتا. ابھی کیا سٹیٹس ہے ان ملزمان کا؟ 12 گھنٹے میں ہم نے آلریڈی بتایا 12 گھنٹے پکڑے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. ہماری ٹیم نے، جس میں SP سٹی ہیں، ہماری DSP ہیں، ہمارے انچارج CIA ہیں سرفراز انجم، اس کے علاوہ ہمارے جو ہومسائڈ کے انچارج تھے امتیاز شاہین، اس کے علاوہ ہمارے SHO گرجا خادر، SHO بھگوان پورہ، SHO گکھر، SHO سیٹلائٹ ٹاؤن، مطلب ہمارے ٹوٹل 8 SHOs ہم نے اس ٹیم کے اوپر لگائے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 گھنٹے کے درمیان ہم نے تقریباً 50 سے زیادہ بندوں کو انٹیروگیٹ کیا ود ان اے ٹائم فریز آف 10 آورس. اور اس میں ہم نے یہ اس کو ایک چیلنج سمجھ کے صبح تک ہم نے کلیئر کیا. پھر ہم نے ہسبینڈ کو پک کیا، اس نے کنفیشن کی، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریمانڈ کے اوپر ہیں اور ہم جو ہے قانون اپنا بالکل صحیح جی. بڑی کامیابی ہے یہ گجرانوالہ پولیس کی، CPO گجرانوالہ غیاث گل اور ان کی ٹیم کی، جنہوں نے 12 گھنٹے کے اندر اس ظالم شخص کو جو ہے بے نقاب کر دیا، جو خود ڈرامہ کر رہا تھا جی کہ میری بیوی کو کوئی اور مار کے چلا گیا. وہی اصل قاتل تھا جو ایکچولی قتل کروانے والا تھا، اپنے ہی ہمسائے کے ہاتھوں اپنی بیوی اور معصوم بچی کو قتل کروانے والے شخص. ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے، جو کہ اوبویسلی 12 گھنٹے کے اندر گجرانوالہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملے.